ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں دردانہ نجم صاحبہ جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور کالمنسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Thank you very much for inviting me. دردانہ صاحبہ, میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی. میں نے ایک کالم پڑھا تو میں نے کہا میں نے فوری طور پر آپ سے رابطہ کیا کہ ذرا آپ سے بات ہو جائے اس کے اوپر. دیکھیے, دردانہ نجم صاحبہ نے ایک کالم لکھا ہے جو کہ ایکسپریس ٹریبیون میں ان کا پبلش ہوا ہے, جس میں انہوں نے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے, ہاؤ لانگ کین پاکستان سروائیو آن اے سوانگ. یعنی پاکستان کس طریقے سے کب تک اس طرح سروائیو کر سکتا ہے. اس میں وہ لکھتی ہیں کہ ایک سوال میں لے کر چلتی ہوں کہ وائی ڈز پاکستان نیڈ ایکسٹرنل سپورٹ ٹو میٹ ہز فائنینشیل obligation. دردانہ, میرا آپ سے سوال یہی ہوگا, وائی ڈز پاکستان نیڈ ایکسٹرنل سپورٹ فار اکانومی. پلیز بتائیے. وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنا پیسہ خود نہیں جنریٹ کر رہے. اور دیکھیں اسی طرح سے ہے کہ میرا اور آپ کا گھر ہو اور ہم کمائیں نہ. آپ نے ایک چھوٹی سی دیکھیں مثال, کئی دفعہ ہم سڑکوں پہ جب جاتے ہیں اسٹریٹس پہ ہم بیگرز کو دیکھتے ہیں. آج ہی کی بات ہے, ایک لڑکا, ینگ لڑکا, بالکل اس نے اچھے خاصی جینس پہنی ہوئی, اچھے خاصے بوٹ پہنے ہوئے, اور میرے پاس آیا, میں شاپنگ کرنے کے, تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں, کچھ لے دیں, کوئی آٹا لے دیں, کوئی یہ لے دیں. تو وہ چل رہا تھا, پھر رہا تھا, ینگ تھا. تو اب وہ جب آپ اپنے خود نہیں ہاتھ پاؤں چلائیں گے, محنت نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, تو آپ نے کہیں سے تو اپنے ایکسپینسز پورے کرنے ہیں نا, تو آپ لوگوں سے مانگیں گے, مانگ دھاڑ کر پھر آپ کریں گے. تو اب یہ تو ایک ملک کی ایک بات ہے. تو پرابلم صرف سیدھی سی ہے, بالکل میں نے اس میں جواب بھی لکھا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہم نے کوئی ایسے طریقہ کار نہیں, مطلب ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں اور ہم کما کچھ نہیں رہے. اور جو ہم کماتے بھی ہیں ٹیکسز کی صورت میں, دیکھیں کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہوتا ہے نا اس کی کمائی کا, اس کی ارننگ کا, وہ ٹیکسز ہوتے ہیں. یا اسی آرٹیکل میں نے لکھا ہے کہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, رول آف لا اور ٹیکسیشن. یہ ڈیفائن کرتی ہے گورننس کو, اور دونوں کا آپ نے حال دیکھ لیا ہوا ہے کہ کیا ہے ہمارے یہاں. تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی پی کا میرا خیال ہے اب 7 یا 8 یا 9% جو ہے وہ ٹیکسیشن ہے ہمارا. بلکہ جبکہ ایک اچھی ایون ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے جیسے انڈیا وغیرہ ہے, ان کا 16% ہے. مطلب وہ ٹیکس جو ہے ان کی بڑے اچھا ٹیکس کا نیٹ جو ہے بہت وائڈ بھی ہے, ڈیپ بھی ہے, اور وہ اس کو بڑا اسٹرانگ بھی ہے. تو سمپل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا جو اب اصل سوال ایک اور ہے اس کے ساتھ, جو اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہم لیتے ہیں. یہ ویسی بات ہے کہ آپ کوئی آپ سے روز پیسہ مانگے, آپ کہیں یار آپ اتنا پیسہ لیتے ہیں, میں آپ کو روز 100 روپیہ دیتی ہوں, آپ جاتا کہاں ہے؟ اب دیکھیں نا, اربوں روپیہ, اربوں ڈالر آ گئے ہیں پاکستان میں, وہ گیا کہاں ہے؟ اگر آپ لوگ نے کہاں مطلب ایجوکیشن کے حالات آپ دیکھ لیں, دیکھیں پبلک اسپینڈنگ ہونی چاہیے تھی نا. آپ نے تو قرضہ اس لیے لیا تھا نا, قرضہ اس لیے تو نہیں آپ نے لیا تھا کہ آپ نے جناب اپنے گھر چلانے ہیں, آپ نے تو قرضہ اس لیے لیا تھا کہ ملک نہیں چل رہا. تو وہ گیا کہاں ہے پیسہ؟ ایجوکیشن کے آپ نے دیکھیں, پبلک سیکٹر کی ایجوکیشن کے حالات آپ نے دیکھیں, پبلک سیکٹر کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا ڈیمیج ہوا ہوا ہے کہ اس کی کہنے کی حد نہیں. ابھی میری پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا شیخ زاید ہاسپٹل کا, ٹیریبل. میں کبھی آپ کے ساتھ ان کی ویڈیوز شیئر کروں گی جو ایمرجنسی کی میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں, کہ کیا حالات ہیں, اور کتنے مطلب نہ ٹریننگ ہے, نہ سٹاف ہے, نہ ریسورسز ہے جو صحیح طرح سے وہاں لگے ہوئے ہیں. اینی ویز, اور پھر قادر پٹیل صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو آپ خود ہی اپنی سیلف فائنینسنگ پہ چلائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں گیا پیسہ؟ اگر پیسہ آپ کے پاس, پھر ہم کیوں نہیں, اتنے سال ہو گئے ہیں, میں تو ٹی وی سنتی ہوں, آپ پڑھتے ہیں اخبار, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہر بندہ, عالیہ جو ہے وہ اتنا سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, پاکستان کے ایشوز کا حل کیا ہے, پاکستان کے ایشوز کو کون حل کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, روز ہم بات کرتے ہیں. آپ ٹی وی اٹھا کے 10 سال پرانے کوئی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں ٹاک شوز کی, آپ کو لگے گا کہ آپ آج کی بات کر رہے ہیں. تو پرابلم یہی ہے کہ ہم جنریٹ نہیں کرتے پیسہ, اور جو جنریٹ ہو بھی رہا ہے, ہمارا تو انٹرپرینیور جو ہے وہ اتنا مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں, پاکستان کا انٹرپرینیور جو ہے وہ کہتا ہے بس میں ہی کماتا ہوں, وہ پیسے سے پیسے بناتا ہے. وہ اگر ایکسپینڈ بھی کرے گا تو اس کی فیملی ایکسپینڈ کر جائے گی. میں یہاں بہت سارے ریٹیلرز ہیں
جو بہت بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں, بزنس مین ہیں, میں ان کو جانتی ہوں, نام لوں گی تو آپ فوراً پہچان جائیں گے, جنہوں نے اپنی پوری پوری فیملیز کو اسٹیبلش کر لیا. لیکن یہ ہے کہ ان کے دفتر میں اگر کوئی ڈرائیور کام کر رہا ہے تو وہ آج 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, وہ ڈرائیور ہے, اس کا بیٹا بھی ڈرائیور ہے, اس کی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی ایک زندگی گزار رہی ہیں. اگر انہوں نے پڑھ بھی لیا تو کہیں اسلامیہ کالج سے, انہوں نے وہ نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی گرو کر جائیں یا کچھ ان کے اندر, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کا سب سے بڑا, ابھی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایشوز بہت اس معاملے میں ہے. دیکھیں پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی انڈیویجول لیول پہ, اور لوگوں کے اندر میں نے جو ابھی یہ چیز نوٹ کی ہے نا کہ شوق بھی نہیں ہے کام کرنے کا, آگے بڑھنے کا نہیں ہے. بس کسی سے مل جائے, کسی سے کھانے کو مل جائے, کسی سے یہ مل جائے, ہمارا بس گھر چلتا رہے, things like that. Exactly. تو جہاں ہم ایک بڑا مسئلہ دیکھ رہے ہیں, وہیں پہ ہم جب نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی کیا اب رجحان بنتا جا رہا ہے اس سچویشن میں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ہونا تو ہے نہیں, تو چلو بس اسی طرح ہاتھ ہلائے بغیر ہی مل جائے, زندگی گزر جائے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹیکسیشن, اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک اور خبر ہے اس میں, میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو نئے ٹیکسز لگیں گے وہ 380 بلین روپیز کے قریب ٹیکسز لگ رہے ہیں. اور اب یہ خبر آئی ہے کہ 600 بلین, آج کی خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں, 600 بلین روپیز کے ٹیکسیشن ہے. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے, یعنی جو اب نئی وہ سارا آئے, تو اس میں تو دیکھیں ٹیکسیشن تو غریب نہیں مارا جائے گا, یہ انفلیشن تو غریب پہ ہی پڑے گی نا یہ سارا جو ہوگا. دیکھیں جو ٹیکس پاکستان میں نا سب سے زیادہ جو ٹیکسیشن ہے جو جس طرح سے حاصل کی جاتی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. مثال کے طور پر میں ماچس خریدنے جاتی ہوں تو اس پہ بھی میں ٹیکس ہاں, دیتی ہوں, میں موبائل کا کارڈ لیتی ہوں اس پہ بھی ٹیکس دیتی ہوں, میں بل پے کرنے جاتی ہوں اس پہ بھی میں ٹیکس دیتی ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ چائے کی پتی خرید لیں, ٹیشو پیپر خرید لیں, کھانا کھانے چلے جائیں. ایک بات جو یہ بالکل ہی ایک بہت زیادہ یہ بھی دھوکا ہے کہ ٹیکس کوئی نہیں دے رہا, انڈائریکٹلی ٹیکس سب دے رہے ہیں. وہ میں بھی دے رہی ہوں, وہ زرداری صاحب بھی دے رہے ہیں, اگر ان کے گھر بھی چیزیں آتی ہوگی نا, گروسری آتی ہوگی, سارا کچھ آتا ہوگا, وہ شہباز شریف صاحب بھی دیتے ہوں گے, ان کے گھر بھی آتی ہوگی, بات کر رہی ہوں, عمران خان بھی دیتے ہوں گے, وہ کوئی وہ ہمارے گھر کی جو کام کرنے والی ہے وہ بھی جب کوئی چیز خریدتی ہے وہ بھی اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکس سب دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. پیٹرول خریدتے ہیں, کیا آپ خریدتی ہیں, میں خریدتی ہوں, کوئی بھی خریدے گا وہ ٹیکس دے گا. اس طرح ٹیکسیشن اس طرح کی جو ہے وہ سب دیتے ہیں. پھر لیکن اصل جو ٹیکسیشن ہے نا جس کے اوپر بات کی جاتی ہے وہ ہے کہ جو بزنس مین ہے, مطلب جن کے بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں, وہ ڈنڈی مارتے ہیں نا اصل میں. ان کا زیادہ ایشو ہے کہ وہ, اور پھر بہت سارا ایک ہماری انفارمل اکانومی ہے, بلکہ ایک وقت تھا کہ 80% ہماری جو اکانومی تھی وہ انفارمل اکانومی تھی, یعنی کہ ڈاکیومنٹیشن ہوئی نہیں ہوئی. میں ابھی بھی بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ جو چلے جائیں دیہی علاقوں میں, پنجاب کے انٹیریئر میں, سندھ کے انٹیریئر میں, یہاں جتنا جو انفارمل اکانومی یہاں ہے, یعنی کہ وہ ڈومیسٹک ورکرز جو ہیں, جو گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں, مڈل مین ہیں, اب وہ نہ تو بینکنگ چینل میں ان کے کوئی ان کا ایکسپوئر ہے, نہ وہ آتے ہیں بینکنگ چینل میں. اب یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس کو ہم نے اس کے اوپر بہت بات ہوئی تھی کہ اس کو ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے, ڈاکیومنٹیشن پہ بڑی بات ہے. لیکن پھر مصیبت تو یہی ہے نا, ہر 3 سال کے بعد آپ پورا سسٹم ڈسرپٹ کر دیتے ہیں, اس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. جو ریفارمز پائپ لائن میں بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بیک پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ حکومتیں اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتی ہیں. ساری حکومتیں بیچاری یہی کر رہی ہوتی ہیں, یا وہ کورٹ کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں, یا وہ اپنے کیسز وہ بھگتا رہی ہوتی ہیں, یا ان کو پتہ چل جا رہا ہوتا ہے کہ جی اب آپ کا بوریا بستر گول ہونے لگا ہے تو اب آپ جو ہیں وہ پھر اس جوڑ توڑ میں لگ جاتے ہیں. تو ریفارمز اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں. میں یقین کریں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یار آپ لوگوں نے یہی کرنا تھا, نواز شریف لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے واپس لے کر آنا تھا تو ان کو ہٹایا کیوں تھا. دیکھیں 2013 کے بعد پاکستان نے ترقی کرنی شروع کر دی تھی. یہ آج جو ہم لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہوئی تھی. ٹو بی ویری آنےسٹ, سب کو پتا ہے, ہم چاہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں یا نہ کریں, لیکن جو آنےسٹ بات یہ ہے وہ کہ 2013, 14, 15, 17 تک حالات کافی بہتر ہو چکے تھے. اس طرح سے نہیں تھا چیزیں جس طرح سے اب ہو گئی ہے نا, کہ بالکل ہی پاکستان ڈاؤن چلا گیا. تو اگر آپ نے اس وقت کیوں شٹر کیا,
پورے سسٹم کو آپ نے ہلا کے رکھ دیا, سارا کچھ ڈاؤن چلا گیا. اور وہ پھر روزانہ وہ آپ ہوتا ہے نا, چھٹی نہیں ہے منہ سے ظالم لگی ہوئی. ہاں, تو آپ یہاں تو آپ ان کو نہ آنے دیتے نا, پھر آپ کہتے کہ نہیں جی ہم نے نیا ایک پورا ٹرائی کیا ہے, اس کو ہم اب 3 سال تو انف نہیں ہوتے نا کسی کو آپ کرنے کے لیے, آپ نے 3-2.5 سال بھی, وہ بھی 3 سال کس طرح سے رولر کوسٹر کے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو کمنگ ٹو دی ٹاپک, ٹیکسز تو سارے دے رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گاڑیوں کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں, اگر کوئی گاڑی لینے جاتا ہے تو رجسٹریشن کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ٹیکسیشن ہوتی ہے نا. اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو اور پیسے دینے پڑتے ہیں, اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکسیشن کا اور بریکٹ لگتا ہے. پھر اس طرح سے میں اور آپ جس طرح سے ہم لوگ نوکری کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے اس کا زیادہ بوجھ غریب پر ہی پڑے گا, یعنی یہ کہ آپ نے بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس. سمپل سیدھی بات ہے. دیکھیے اگر فار انسٹنس کسی مشین کے آپ لگاتے ہیں, اگر میں ایک امپورٹر ہے وہ ایک مشین منگواتا ہے, اس کے اوپر ٹیکس بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. اب وہ ٹیکس کسی طرح سے اس نے پاس آن کرنا ہے نا. اب وہ اس میں سے جو پروڈکٹ بنائے گا, وہ پروڈکٹ جب مارکیٹ میں جائے گا, اس کی جب پرائسنگ ہوگی تو اس کی پرائسنگ ریفلیکٹ کرے گی وہ ٹیکسیشن جو ایک مینوفیکچرر جو ہے اس کو بیئر کر رہا ہے. تو دیٹس ویری سمپل. اگر آپ Exactly. کسی کو بھی ٹیکسیشن جو ہے ٹیکس جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر اینڈ پروڈکٹ پر. وہ اینڈ پروڈکٹ کا ریسیور کون ہے, میں ہوں, آپ ہیں, کون ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان اینی کیس کسی نہ کسی ہر ایک کو جو ہے نا اس ٹیکس کا خمیازہ, یہ نہیں ہے کہ وہ جو جس نے مینوفیکچرر ہے, جس نے وہ خریدا ہے. ہاں یہ ہے پرابلم کیا آتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک چیز خریدی. چیز سے مراد ہے وہ جو چیز کھانے والی ہوتی ہے, جیسے کیا کہتے ہیں پنیر. پاکستان میں ایک کمپنی ہے وہ بناتی ہے, تو ان کا میں نے ڈبہ خریدا. ایک دکان سے خریدا, اچھا بڑا شاپنگ مال ہے. جب ان سے خریدا تو اس کے اوپر اچھا پرائس نہیں لکھی ہوتی. اب وہ بہت بڑا پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے, میں نام نہیں لوں گی. اب اس برانڈ کا ایک پروڈکٹ ہے, گورنمنٹ کم از کم یہ تو کر سکتی ہے نا کہ آپ پرائسنگ کے اوپر لوگوں کو کہیں کہ یہ پرائسنگ اس کے اوپر ڈسپلے کریں. آپ اتنا بڑا پروڈکٹ بیچ رہے. اب ہوتا یہ ہے مثال کے طور پر وہ چھوٹا سا ایک 200 گرام کا ڈبہ ہے, وہ ایک شاپ جو ہے سپر مارکیٹ وہ 500 روپے کا بیچ رہی ہے, اس کے ساتھ والی وہی 525 روپے کا بیچ رہی ہے, اس کے سامنے والی 515 روپے کا بیچ رہی ہے, اس سے پیچھے والی 550 روپے کا. اب دس از ریڈیکولس. اب یہ پرائسز اگر آپ نے بالکل ہی دیکھیں, آپ کیچپ کی بوٹلز کے اوپر پرائس ہوتی تھی, پہلے پرائس ہوتی تھی, اب پرائس بالکل ہونا, اب وہ ایک موڑ لگا دیتے ہیں. اب وہ موڑ کون لگ رہی ہوتی ہے, کوئی پرائس کنٹرول کا کوئی اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کہ یہ کوئی ایسی دکان یا ایسے شاپس تھیں جو آمنے سامنے شاپس ہیں, ایک ہی ویسینٹی کے اندر شاپس ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ جی ہم سینما ہال میں دیکھنے گئے ہیں تو وہاں کو چلے وہاں آپ نے اجازت دی ہوتی, دنیا بھر میں ایک الگ چیز. تو یہ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ یہاں کوئی میکانزم نہیں ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے آپ نے, کہ کہاں جا کر اگر مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو ایک چیز مہنگی پڑ رہی ہے اور ہم نے اس کا پاس آن کرنا بھی ہے, تو وہ پاس آن کیسے ہو رہا ہے. میں نے خریدے, میں پاس کر رہی ہوں, میں اس سے 20 روپے ایکسٹریکٹ کر رہی ہوں, آپ اس سے 50 روپے ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں. تو یہ انفیئر جو ہے نا, یہ ساری ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے. اچھا ایک اور خبر میرے سامنے آئی, اور وہ خبر یہ ہے کہ بفور crucial talks of IMF and Pakistan government, IMF spots Rs 2 trillion breach in Pakistan's budgetary estimates. اور اس پہ انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ escalate with a massive margin. اس پہ کیا کہیں گی؟ میں سمجھی گا, دوبارہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہیں کہ جو IMF ہے before crucial talks between Pakistan government and IMF spots Rs 2 trillion breach in Pakistan's budgetary estimates. جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ identified a breach worth Rs 2 trillion in budgetary estimates for the fiscal year 2022-23, warning that the primary and budget deficits could escalate with a massive margin. دیکھیں یہی بات ہے نا کہ اب بات یہ ہے کہ مجھے جو اس سے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں مجھے اب لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا دوسرے ادارے ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, یہ جب ہمیں قرضہ دیتے ہیں
تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک کوئی رپورٹ پتہ نہیں ورلڈ بینک کی پڑھی تھی یا کسی اور ادارے کی پڑھی تھی جہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا، جو ہم ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا سارا پیسہ اٹھاتے ہیں، یہ اپنے جو بگ ٹکٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت عام ہے پاکستان میں نا، کہ پیسہ ان کو کسی اور چیز کے لیے دیا جاتا ہے. لیکن اس کا اسی لیے دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی، جو جینیوا میں جو ڈونرز کے لیے یہ لوگ گئے تھے سارے بھیک مانگنے اور وہاں انہوں نے کیا کہا کہ جی پروجیکٹ بیسڈ آپ کو ڈیٹ ملے گا، کہ آپ ہمیں پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹس دیں، اس کے بعد ہم ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اپروو کریں گے اور پھر ہم آپ کو اس کے اوپر پیسہ دیں گے. اور پاکستان کو بیشتر پیسے اسی مت میں آتے ہیں، لیکن پھر یہ کرتے کیا ہے کہ یہ وہاں جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ اس کو پھر وہ اس کی شکل اور فارم چیزیں جو ہے وہ بدلوا دیتے ہیں. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اور ابھی تو دیکھیں کہ اگر اس طرح کی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، اب تو وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں نا، پہلے تو یہ ان کو بند کمروں میں سمجھاتے رہے. اور آپ دیکھیں اس سے بڑی ہماری توہین کیا ہوگی کہ اس بار سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس ریفارمز کریں. آپ کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ نہیں رہا. پاکستان نا ایک لیکنگ بکٹ ہے، اوپر سے پیسہ آ رہا ہے، نیچے سے گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے. یہاں تو نا ریفلیکٹ کرتا ہو، ڈیولپمنٹ پہ ریفلیکٹ کرتا ہو، آپ کی کسی کوئی سوشو اکنامک سچویشن کی امپروومنٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہو، آپ کے جو انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اگر آپ سڑکیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ کتنی سڑکیں بن رہی ہیں. لاہور کو تعمیر کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ اندرون پنجاب تعمیر نہیں ہو رہا. میں آج سے کوئی 2 سال پہلے گئی تھی ڈسکا اس کے ارد گرد کچھ علاقے ہیں وہاں، تو برے حالات. آپ یقین کریں گلیاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی، وہاں ایسے لوگ رہ رہے تھے جیسے کوئی پتہ نہیں پسماندہ کسی ملک میں چلے. دیکھیں بہت آپ برے. یہ جو چھوٹے شہر ہیں بالکل ایسے، یہ چھوٹے شہر وہاں پہ تو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں، ان کا بجٹ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لاہور پہ لگ جاتا ہے، پنجاب پہ لگ جاتا ہے. لیکن چلیں بہرحال ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں کم از کم اس کا حال کراچی والا نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ ایک آپ نے اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا کہ دیکھیے ہم جو سعودی عربیہ کے اوپر، یو اے کے اوپر، ان سب کے اوپر ہم کرتے ہیں، آئی ایم ایف آ رہا ہے ان کی طرف سے، اب اور جو ملنے کے کہا جا رہا ہے امکان ہے 1-2 بلین شاید مل جائیں. لیکن کیا آپ کو یہ سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پلان میں چلے جائیں گے اور دیوالیہ نہیں ہوگا ملک؟ یہ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں دیوالیہ تو نہیں ہوگا. اگر انہوں نے اگری کر، دیکھیں پہلے سب سے پہلا تو انہوں نے کہا ہے کہ آنے سے پہلے انہوں نے کیپ ہٹایا ڈالر کی، جو اوپر ایک اسٹیٹ بینک کا ایک تھا کہ بھئی آپ نے اس کو پابند کیا ہوا تھا. جو ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے اتنے کا جو ہے نا وہ ڈالر بیچنا ہے. اور انٹر بینک میں بھی وہ ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ کا ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے، اس میں چلتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے سب سے پہلا تو یہ ان کو کر کے دکھایا کہ دیکھیں ہم اس کو فری فلوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اب انہوں نے اناؤنسمنٹ ایسے نہیں ہوئی، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر طے کر لیا ہوگا. آپ کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ معاہدے تو اب سائن ہی ہونے ہیں نا، سائن ہو سکتا ہے سائن ہو کر چلے بھی گئے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے زبان دے دی ہوگی. تو وہ پیسہ تو ان کو ملنا ہے، پیسہ تو لیکن تھوڑا لیٹ کر دیا، ظاہر سی بات ہے. وہ دنیا کو انہوں نے اب وہ مجھے تو اسحاق ڈار صاحب کی وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے بڑے کہا تھا جی آئی ڈونٹ کیئر. وہ سنیے گا ان کا وہ نکال کے فوٹیج، وہ بڑی مشہور ہوئی ہے. میں تو سن رہی تھی وہ، میں ہاں وی ول مینج. یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈکٹیشن دینے والے؟ بھئی آپ، وہ آپ کے ابو جی ہیں، وہ آپ کو خرچ دیتے ہیں، تو وہ تو آپ کو آپ ہوتے کون ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں کی ہنسی آتی ہے کہ کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. یقین کریں لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں. ہمارے آپ آج جو کام والی ہمارے گھر میں جو لوگ ہمارے میڈس کام کرتی ہیں، ان کی آپ اویئرنیس دیکھیں. جو آج سے 10 سال پہلے کام کرتے تھے، اب تو یہ عام بندہ بہت اویئرنیس اس کو آ گئی ہے. یہ موبائل نے جو ہے، یوٹیوب اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، انٹرنیٹ نے بہت ساری اویئرنیس دے دی. یہ بیوقوف ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی. ہاں لوگ کم ہمت ہیں، پاکستانی قوم سست ہو گئی ہوئی ہے، ان کو کر دیا گیا ہے، ان کے اندر وہ جرت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے. یہ وہ والی قوم بن گئی جو بنی اسرائیل کی وہ تھی نا، جو پھر 40 سال وادی سینا میں دھکے کھاتے رہے. لٹرلی ہوا یہی تھا ان کے ساتھ. 75 سال سے دھکے کھا رہے.
देखिए अल्लाह ताला का ये अज़ाब होता है, हुआ हालिया ये था कि जब उनको वहाँ से वो देखिए अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन के चुंगल से निकाला और उनको कहा कि अब आप लोगों ने खुद लड़ना है। उन्होंने हज़रत मूसा को कहा नहीं हम नहीं लड़ने, आप जाने आपका ये सारा आप खुद ही लड़े, हमने नहीं लड़ना वरना। और उनसे अल्लाह ताला ने फिर इतनी उनको सुस्त कर दिया था उस कौम को, पहले भी वो ऐसी थी, जब फ़िरौन ने उनको गुलाम बनाया। बाद में भी जब उनको एक मौका दिया कि अब अपने आप को रिवाइव करें, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं है ते मूसा लड़े सानू कुछ नहीं गा। और वो जाके फिर धक्के खाते रहे, मैंने वो सलवा भी दिया, वो उसपे भी खुश नहीं थे, उन्होंने अल्लाह ने कहा चलो मैं भी बंद कर देना। हुण तुसी इत्थे धक्के खांदे रहो। वो कई 27 साल वो एक जगह से जाते थे और उनको किनारा नहीं मिलता था, दूसरी जगह भागते थे, और वो एक ही वादी में, हम भी उसी चक्कर में ना घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, वो और उसी जगह पर आकर हम हर 3 साल के बाद अब देखें ये नया तमाशा जो शुरू हुआ है धरनों का और ये वो। अब तो मेरा ख्याल है इनके पास वो पपेट्स कम हो गए हैं, अब पपेट्स पता नहीं कौन-सा लेकर आएँगे, जो धरने देगा। लेकिन अल्लाह ना करे, अब स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, जी बहुत ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के ऐसे पता है ही मिजाज खराब हो गए हुए हैं। हर बंदा भीख मांग रहा है, यकीन करें आप भीख मांगने को आप कुछ समझ एक करप अच्छा मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा है कि आप बिजली के निर्ख बढ़ा रहे हैं ना, बिजली ज़्यादा चोरी होगी। ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये बिल्कुल फवाद चौधरी ने कहा अहमक है ये लोग। देखिए आईएमएफ को आईएमएफ इनको ये देखिए वो तो ये कहते हैं आप सबसे पहले आप बिजली जितनी मर्जी महंगी कर लें, जितनी ये बिजली महंगी करेंगे उतनी बिजली चोरी होगी, जितनी बिजली चोरी होगी उतनी इनके ऊपर देखो इसका मतलब है लोग पैसे नहीं दे रहे, उतना गवर्नमेंट जो है वो इफेक्ट होगी। और गवर्नमेंट तो है ही नहीं, वो तो उस तरह मैं और आप ही पैसे देंगे लोगों की जो फिर वो यही होगा फ्यूल एडजस्टमेंट जी इस साल। अब मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें 1000 रुपया जो है वो जमा करना है। अब वो बिजली चोरी होना शुरू हो गई है तो गवर्नमेंट वो किसी महीने 800 रुपया आ जाता है। अब वो कहेंगे कि जी 1000 तो हमने पूरा करना है जनवरी का। अब वो कहेंगे चलो जी अब मार्च में जो है ना वो फ्यूल एडजस्टमेंट में ठोक दो। अब फ्यूल एडजस्टमेंट वो तो फिर नहीं देंगे, वो मैं और आप भुगतेंगे, देंगे जो हम ही लोग। देंगे। हाँ ऐसे ही दुनिया में जो है ना ये हमारे जहाँ देश में अच्छा अगर मुझे पता है जिन इलाकों में चोरी हो रही है, आपको भी पता होगा, ये इन हुकूमतों को नहीं पता चलता। मैं हैरान हूँ कि हाउ डू यू से दैट वी डोंट नो। I just don't I don't buy this. This is really a very lame excuse. मैं आपको निशानदेही कर सकती हूँ कहाँ बिजली चोरी हो रही है लाहौर में। एग्जैक्टली इनको भी पता चलता है। जी दुर्दाना नजम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बड़ी जो है वो सही बातें की, बिल्कुल सही, जो एक लेमैन सोचता है, जो एक आम आदमी बैठ के सोचता है कि भाई